very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, 2012 की बात है, दुनिया टीवी में मैं काम करती थी और गामदी साहब के साथ प्रोग्राम्स करती थी. जावेद अहमद गामदी के साथ काफ़ी लोगों को एतराज़ात हैं उनकी सोच से, उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग से, लीनिंग से और कुरानिक इंटरप्रिटेशन से, जिसकी वजह से उनको काफ़ी थ्रेट्स भी थी उनकी जान को, उन्हें पाकिस्तान से जाना भी पड़ा. और इसी सारी सिनेरियो में आपको याद होगा, क्योंकि उस टाइम में ख़ुदकुश बमबार बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद थे, उनके घर के बाहर से बॉम्ब भी मिला था. मुझे भी कुछ थ्रेट्स आई थी, क्योंकि बहुत सारे एतराज़ात में से एक एतराज़ ये भी था कि एक ख़ातून कैसे मज़हब की बात कर सकती हैं बैठ के किसी मज़हबी स्कॉलर के साथ. बहरहाल, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं रजिस्टर कराऊँ FIR, ताकि कम से कम ये चीज़ रिकॉर्ड पे आए कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इट टुक मी मोर देन 6-7 मंथ्स कि मेरी FIR दर्ज हो, और वो भी किसी रेफरेंस से, किसी से रिक्वेस्ट करके, किसी की अप्रोच करवा के FIR मैंने दर्ज कराई. सीधा सीधा हमला था मुझ पे, उसके एविडेंसेस भी थे, सब कुछ था. लेकिन जब मैंने FIR पढ़ी तो वो इतनी मज़ाहका खेज़ थी कि उससे बेहतर था वो FIR काटते ही ना. मिसाल के तौर पे, अगर मुझे मारा पीटा गया था तो उसके बजाय उसमें लिखा हुआ था कि मेरी जान को ख़तरा है और मैं समझती हूँ कि मुझ पे हमला हो सकता है. सो जब मेरे पे हमला हुआ उसको भी गोल कर दिया गया, जो मेरे साथ हुआ उसको बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया गया. अपनी मर्ज़ी की FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी गई. मैंने भरपूर कोशिश की कि ये सिलसिला कंट्रोल में रहे, बिकॉज़ ना तो मैं पाकिस्तान से जाना चाहती थी और ना मेरा कोई और मकसद था. किसी NGO ने भी 2-3 ने मुझसे रब्ता किया और मैंने सबको कहा आपका बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये हादसा नशर हो. मुझे आज इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी FIR दर्ज हो जाए जो उन पे हमला हुआ, तो मुझे ये सोच आई कि एक बड़े से बड़े लीडर से लेके एक मुझ जैसे आम पाकिस्तानी तक, किसी की जान, किसी की इज़्ज़त अगर इस मुल्क में महफूज नहीं है तो क्या ये इस्लामिक कंट्री है? क्या ये एक वेलफेयर स्टेट है? क्या ये स्टेट है? क्या यहाँ गवर्नेंस हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे तो ना में मिले. उसकी वजह ये है कि अपने साथ होने वाले जुल्म का अगर बदला लेने के लिए सिर्फ आपने एक रिपोर्ट ही दर्ज करानी हो तो उसके लिए भी रास्ते बंद किए जाते हैं. उसके बाद पता नहीं कौन से अज़ाइम होते हैं और कौन से ऑर्डर्स होते हैं जो आड़े आ जाते हैं कि टेक्स्ट ही बदल दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया जाता है. उसके साथ साथ आपकी फैमिली जिस ट्रॉमा से गुज़रती है उसको तो आप छोड़ ही दें. जो ट्रॉमा इंसान के ख़ुद अंदर रह जाता है वो सारी उम्र नहीं निकलता. बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रॉमास को, परेशानियों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसमें हमेशा के लिए डूब जाते हैं, उस एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आ पाते, वो उस एनवायरनमेंट ऑफ फियर से बाहर नहीं आ पाते जो उन्होंने फेस किया होगा. मुझे आज भी गाड़ी के पीछे फ़ील होता है कि शायद मुझे कोई चेज़ कर रहा है. मुझे आज भी कोई गाड़ी के शीशे पे नॉक कर दे तो मुझे लगता है कि शायद कोई मुझे मारने आया है. लेकिन मैंने इस मुल्क में रहने की क्योंकि अपने आप से कमिटमेंट की हुई है. मुझे अपना मुल्क बहुत पसंद है. मैं यहाँ से थोड़े दिनों के लिए बाहर जाती हूँ, मुझे वापस याद आना शुरू हो जाता है, तो मैं यहाँ रहती हूँ. लेकिन मुझे यहाँ वो इज़्ज़त महसूस नहीं होती, मुझे यहाँ वो सिक्योरिटी महसूस नहीं होती जो बाहर के ममालिक में होती है. तो ये हमारा मुल्क ऐसा क्यों बन गया है? और ये जो सारा सिलसिला अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसमें लोगों के घर में जा के लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, किसी के ड्राइंग रूम में जाके उसके घर वालों के सामने उस पर टॉर्चर हो रहा है, कहीं किसी के घर के दरवाज़े तोड़ के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, दीवारें फलांग के अंदर जा रहे हैं, किसी की वीडियोस उसकी फैमिली को भेजी जा रही हैं. ये सब क्या है? क्या हम इतना फियर और इतना एक एनवायरनमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन इसको मुस्तकिल लेवल पे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता मेरी तरह कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस सारे दौर का हमारे पे हो रहा है, हमारी यूथ पे हो रहा है, हमारे बुज़ुर्गों पे हो रहा है, बिकॉज़ वो एक ड्रीम लेके चल रहे हैं इस मुल्क में, जब तक ज़िंदाए बेहतरी देखना चाहते हैं,
ینگ لاٹ بڑی ایمبیشیس ہے, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہے پراؤڈلی دنیا میں, وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. رادر وی ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک. تو واٹ از گوئنگ آن, اور اس کا جواب کون دے گا؟ اگر پولیس آئیں بائیں شائیں کر سکتی ہے, آپ کے اپنے صوبے میں اپنی حکومت ہے لیکن وہ آپ کا ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی, نیا آئی جی سے کیا ہوگا؟ نیا آئی جی ایک جسٹ پروٹوٹائپ ہوگا, ایک ڈفرینٹ شکل ہوگی, اس کا بیہیویئر تو وہی ہوگا. ایک تھانے دار تبدیل ہو سکتا ہے لیکن تھانے کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اور جو رویہ ہے اور سیٹ سٹینڈرڈز ہیں ٹو ٹریٹ پیپل, وہ تو نہیں چینج ہوگا. ہم نے ماڈل ٹاؤن سے لے کے ابھی تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نہتے لوگوں پہ اگر فائرنگ کے آرڈرز ہوں تو پولیس والے ہی انسانیت کے پیش نظر انکار کر دیں کہ ہم اپنے لوگوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. کیا ہم نے بنگلہ دیش سے کچھ نہیں سیکھا کہ جس کا حق بنتا ہو اسے اس کا حق دے دیں, تبھی آپ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, اکٹھے چل سکتے ہیں. تو یہ تو جنگل کا قانون ہوا نا. یہ تو اس کے لیے اور بہت ساری انگریزی میں خوبصورت ٹرمینالوجیز تو شاید بنی ہوئی ہوں. مارشل لاء ہے, کو ہے, ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہے, بنانا ریپبلک ہے, اتھارٹیرین رجیم ہے, بہت کچھ ہے. پاکستان میں لگتا ہے یہ سب کچھ ہے. اور یہاں پہ جس ڈر اور خوف کے ساتھ ہم سب جی رہے ہیں, یہ کہاں ختم ہوگا؟ جوڈیشری ایک ایسا ادارہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اگر وہ کھڑا ہو جائے اس وقت اور سوچ لے کہ اس نے معاملے حل کرنے ہیں تو شاید کر سکے, کیونکہ باقی ادارے تو ایک ایسی پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو کہ ہسٹری میں بڑی ان پریسیڈنٹڈ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود اس میں بیٹھے تھے اور اس میں جتنی پولیٹیکل باتیں ہوئیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ ماڈریشن کرا سکتے ہیں یا وہ آربیٹریٹر ہو سکتے ہیں اس وقت کے ماحول میں. لیکن چیف جسٹس کی خاموشی مستقل, کوئی سو موٹو نہیں, چاہے اعظم صفاتی کا معاملہ ہو. کسٹوڈیل ٹارچر میرے خیال ہے گوانتانامو بے میں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کی سرزمین نہیں تھی, انہیں بھی کہیں اور جا کے جیل بنانی پڑی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن تو اس کے خلاف ہے, آپ کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اتنی شرم رکھی کہ کہیں اور جا کے ٹارچر کیا. لیکن ہمارے اپنے گھر میں, پاکستان ہمارا گھر ہے, ہماری اپنی زمین پہ ہمارے لیے زندہ رہنا اتنا تنگ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور مجھے یہ چیز بہت ڈپریس کر رہی ہے. اوپر سے لوگوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے اوپر خود حملہ کروایا ہے. ارشد شریف تھوڑے دن ہوئے ہیں, ہم سب بھولتے جا رہے ہیں. ان کی جو والدہ ہیں ان کو اعتبار نہیں ہے پاکستان کے بنائے ہوئے کمیشن پہ کہ وہ جسٹس کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب جسٹس کے لیے یو این کی طرف, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف, انٹرنیشنل کنسورشیمز کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور ہم میں سے کون کون اتنے سارے لوگوں میں سے اتنی ایکسیس رکھتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ انٹرنیشنل باڈیز تک پہنچ سکے. اس سارے معاملے میں میں سوچ رہی تھی سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے. مجھے تو نظر آتا ہے زرداری صاحب, بالکل خاموش بیٹھے ہیں, سائٹ پہ بیٹھے ہیں, آرام سے سندھ کو رن کر رہے ہیں. وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز بھی نہیں ہونے دے رہے اور بلاول بھٹو مستقل باہر کے دوروں پہ ہیں. فضل الرحمان صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ایک ایسا بیان دے دیتے ہیں جو کہ کسی مولانا سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کم از کم, اور کسی اچھے پولیٹیشین سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. جو آپس میں بالکل فسٹ ٹو فسٹ, نیک ٹو نیک لڑ رہے ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, اور پوری سپورٹ اسٹیٹ مشینری کی مسلم لیگ نون کو حاصل ہے. پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح غازہ میں میرے خیال ہے پیلسٹینینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہو. تو کیا کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ممکن نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک سٹیک ہولڈر بھی اس ملک کا تیار نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ کے صرف الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دے؟ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی اس چیز پہ کہ صرف الیکشنز کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ایک سال میں وہ کچھ ایسا پیرس بنا دے گی پاکستان کو, یا کوئی ایسے کنونشنز پاس کر دے گی جس سے ایک دم سے پاکستان کی اکانومی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی؟ ایک سال میں ایسا کیا ہو جائے گا نیکسٹ اگست تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ الیکشنز جیت سکیں گے؟ معاف کیجیے گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ساروں کی پالیٹکس کمپرومائز ہو گئی ہے اس وقت. اٹ از آل ورسز عمران خان, اور آپ سب نے عمران خان کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا جتنے بڑے شاید وہ نہیں تھے. ان کی گورننس سے ہم لوگ مطمئن نہیں تھے جب وہ گورنمنٹ میں تھے, لیکن جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان کے فالوورز کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان کو سمپتھی ووٹ دے رہا ہے. جسٹ ریممبر کہ رائٹ آفٹر دا اسیسینیشن آف محترمہ بے نظیر بھٹو
ان کی گورنمنٹ ہی آئی تھی. لوگوں نے زرداری کو بھی قبول کر لیا تھا، حالانکہ سب کو پتہ تھا وہ مسٹر 10% ہیں. تو آپ سمپتھی ووٹ بھی دے رہے ہیں. آپ نے دوسروں کے کندھے استعمال کر کے گورنمنٹ میں آ کے یہ بھی بتایا ہے کہ ووٹ کو عزت دو بھی ایک ڈرامہ تھا. اٹ واز جسٹ اے سلوگن. اور جمہوریت اور آپ جو باتیں کرتے تھے بڑے بڑے عوام کے لیے، جمہور کے لیے، پریس فریڈم کے لیے، وہ ساری ڈرامہ بازی تھی، رٹے رٹائے جملے ہیں. تو آپ کی تو ہو گئی ہے کمپرومائز پالیٹکس. جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تب تک پتہ نہیں کتنی جانیں جا چکی ہوں گی، کتنی عزتیں خراب ہو چکی ہوں گی. تو وائی ناٹ ڈو اٹ سونر؟ یہ جلدی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہ جلدی نہیں بھی ہو سکتا تو کیا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ بھی نہیں نکالا جا سکتا؟ مقصد صرف ایک ہے میرا، پلیز لوگوں کی عزت سے کھیلنا بند کریں. اس قدر انوائرمنٹ آف فیئر، آج کچھ اسٹوڈنٹس مجھے ملے تھے، انہوں نے یہ کویسچن مجھ سے کیا تھا کہ یہ جو ماحول ہے جس میں ہر طرف مایوسی ہے، ہمارے پاس ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. پاکستان میں ویسے ہی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی، اسپورٹس کو کوئی اتنا انکریج نہیں کیا جاتا، اسٹڈیز اتنی ٹف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم ٹی وی کھول لیں یا نیوز سننے کی کوشش کر لیں تو اس میں مار دھاڑ اور اس قدر خطرناک ویژولز ہوتے ہیں جو ادروائز گرافک امیجز ہونے چاہیے. تو وی آر سیٹنگ اے ویری بیڈ ایگزامپل. اور 2012 میں نے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس سے لے کے اب تک مجھے لگتا ہے حالات اور خراب ہوئے ہیں. ٹائم ٹو ویک اپ. آئی ول سی یو نیکسٹ ویڈیو.